نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 کسی کے انتظار میں۔ ظالم آ کے تو دیکھ میری اس لاش کو ذرا، آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں کو مست غبار ہوں۔ لڑی ویو محمد لڑے کیرنا، چھڑی ویو محمد چھڑے کیرنا۔ تو دوستو، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ یہ تو ایک دن آنی ہے، لیکن مرنے والے کے پیچھے جو ہم بدعت کرتے ہیں یا قبر کے اوپر جو ہم بدعت کی رسومات ادا کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو خلاف شریعت، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس ایکٹیویٹی کو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، مشرکانہ رسم کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی تھی اس سے ہم کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، میت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو، حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ دوسری بات، جب آپ میت کو لے کے چلیں تو کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار کرتے چلیں دل کے اندر، اور ویسے اگر جہرن بھی کر دیا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جب آپ قبر بناؤ تو ڈبہ ٹائپ کی قبر بھی بنا سکتے ہو، باکس کی طرح بھی بنا سکتے ہو، اور لہدی بھی بنا سکتے ہو، جس کو لہد کہتے ہیں یا بغلی کہتے ہیں، قبر کہتے ہیں۔ ایک سائڈ میں نیچے سے چھوٹا سا ایک کھود دیا جاتا ہے، کھڑکی ونڈو ٹائپ کا، اور قبلے کی طرف، اور اس کے اندر اس میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہ لہدی قبر بھی آپ بنا سکتے ہیں، بغلی بھی قبر بنا سکتے ہیں، اور ویسے بھی میت کو دفنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میت کو دفنانے کے بعد چند گھنٹے یا چند منٹ اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے، اور تاکہ منکر نکیر آتے ہیں میت کو اسٹینڈ اپ کر دیتے ہیں، اس سے سوال اور جواب کرتے ہیں۔ بہرحال لمبے واقعات ہیں، میں آپ کو مختصر سا بتاتا جا رہا ہوں، تو آپ اتنے قبر کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں اور دعائے مغفرت بھی کریں، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ بن عمر کی، کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اور منہ کے اوپر مسل بھی سکتے ہیں ہاتھ کو، جو بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، قبر کے اوپر ٹھہرنا چاہیے۔ عمر بن عاص کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ انہوں نے نصیحت کیا کہ میری قبر کے اوپر اتنی دیر ٹھہرنا جتنے میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک تو میری قبر کے اوپر ٹھہرنا، تاکہ میں قبر سے بھی مانوس ہو جاؤں، اور سوال جواب پوچھنے فرشتے آئیں گے اس سے بھی مانوس بنوں۔ تو قبر کے اوپر آدمی ٹھہر بھی سکتا ہے، چند گھنٹے یا چند منٹوں کے لیے قبر کے اوپر ٹھہرنا دفنانے کے بعد۔ دوسری بات دوستو، قبر کو زیادہ آپ اونچا نہ بنائیں۔ قبروں کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، قبروں کے اوپر گنبد بنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، قبروں کے اوپر قبر کو لمبا اونچا کرنے سے بھی منع کیا۔ زیادہ سے زیادہ آپ ایک بالش قبر کو رکھ سکتے ہیں، اور قبر کو کچی رکھنا چاہیے۔ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، جب ان کو اللہ کے نبی نے دفنایا تو ایک پتھر کے لیے دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ پتھر لے کے آؤ، ان کے سرانے کے اوپر رکھ دیں تاکہ ان کی قبر کی نشانی برقرار رہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر کے اوپر 50 سال بعد، آپ کے انتقال کے 50 سال بعد آپ گئے، تو اس کا مطلب وہاں پہ کوئی نہ کوئی نشان تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اپنی والدہ کی مزار کے اوپر۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار، ابو بکر صدیق کی مزار، اور حضرت عثمان غنی کی نہیں، حضرت عمر فاروق کی جو قبر ہے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سنگریزے رکھے گئے نشانی کے لیے، اور ایک بالش قبر بنائی گئی۔ تو ہم تمام امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ قبر کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، قبر کو پکا نہیں بنانا چاہیے۔ جو موجودہ دور کے اندر خصوصاً ہمارے علاقے میں بڑے بڑے اوپر پتھر رکھے جاتے ہیں، یہ بھی غیر مناسب ہے، بلکہ ازرو شریعت جائز نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے پتھر قبر کے اوپر رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے نشانی کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو، یا بجری رکھ سکتے ہو،
یا ان کی سراہنے کوئی بڑا پتھر رکھ سکتے ہو نشانی کے طور پر، اور اس کے اوپر جو کتابت کی جاتی ہے، کتبہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے قبروں کے اوپر، کوئی قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، کئی آدمیوں کے نام لکھتے ہیں، پھر القاب کے ساتھ لکھتے ہیں، پد کے اور مرتبے کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ سب کچھ ناجائز ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی تابعین سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو ایسے کتبے لکھنے کو منع کیا ہے۔ ہاں تم زیادہ سے زیادہ زور مار کر کہ بھائی مجھے یاد نہیں رہے گا، تو اپنے والد یا اپنے بیٹے وغیرہ کا جو آپ نام خالی لکھ دے، اس سے زیادہ آگے قرآن کے آیت وغیرہ لکھنا، آیت الکرسی لکھنا، کلمات لکھنا، اس کے پد لکھنا، مرحوم لکھنا، پیارے لکھنا، پیارے والد صاحب لکھنا، اس طریقے کی کوئی روایت نہیں ہے دوستو، اور یہ لکھنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتے آتے ہیں اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں قبروں کے اندر، آپ نے دیکھا ہے کئی قبرستان کے اندر جانور آتے ہیں اور قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، ان ناموں کی بے ادبی ہوتی ہے جو کتابت کے طور پر اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے قبر کے اوپر آذان لگانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی سی آیت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ان کے اعمال کام آئیں گے، قبر سے کوئی شیطان نہیں بھاگے گا آذان دینے سے، وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، فرشتے جو آتے ہیں منکر نکیر، وہ چاہے تم آذانیں لگاؤ اور چاہے تم وہاں پر کتنے نوافل پڑھو، لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اللہ کا پروٹوکول ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ دوسری بات دوستو، مرنے والے کے اعمالی کام آتے ہیں، یا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، صدقات ادا کرتا رہتا ہے، اپنی بدنی اور اپنی سمجھو کہ مالی عبادات دونوں کے ذریعے سے اس کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مالی جو صدقات آپ کرتے ہو وہ ان کا ثواب ان کو ملے گا مرنے والے کے پیچھے، یا کچھ آپ پڑھ کے بھی آپ بخشتے ہیں تو اس کا ثواب بھی میت کو ملتا ہے، اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یا میت کے نام کے اگر تم کھانا بھی کھلاتے ہو بغیر ٹائم کو مقرر کیے ہوئے، فکس کیے ہوئے، ایصال ثواب کے طور پر، روح کو ثواب بخشنے کے طور پر، تو ان کا ثواب میت کو ملتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم جو دعوتوں کے نام پر بڑا ایک ایونٹ قائم کرتے ہیں، ایک پروگرام، ایک فنکشن رکھتے ہیں، بڑا پریزنٹیشن قائم کرتے ہیں، پبلک کو انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں میت کے نام کے اوپر، اس طریقے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، تمہارے پیسے فالتو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، جوان بیٹیوں کا، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر نہ کوئی ایسی دعوت کی گئی، نہ اس طریقے سے صحابہ کرام کو پریزنٹ کیا گیا، نہ کوئی ایسی گیدرنگ ہوئی، نہ کوئی بھیڑ ہوئی، نہ کوئی مجموعہ ہوا، نہ کوئی چنے پڑے گئے، نہ کوئی فروٹ بانٹے گئے، نہ کوئی تیجا ہوا، نہ کوئی 40واں ہوا۔ ہوتا تو نبی کے دور میں ہو جاتا یا خلفائے راشدین کے دور میں ہو جاتا، لیکن ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا دوستو، ان کے دور میں نہیں ہوا۔ تو علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدین، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے میری سنت، میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا۔ تو ان کا تو طریقہ ہے نہیں، نبی کا طریقہ ہے نہیں، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے نہیں، تو ہم کیا دین کو من گھڑت بنا لیں گے، اپنی طرف سے دین ایجاد کر لیں گے؟ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز گھڑی تو وہ بدعت ہے۔ دوستو ایک مسئلہ آپ کو میں اور بھی بتا دوں کہ عورت بھی قبر کی زیارت کر سکتی ہے، اور قبر کے اندر مطلب اہل قبور کی زیارت کر سکتی ہے۔ خود اماں عائشہ نے مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی سے دعا سیکھی، قبروں کی زیارت کے لیے جو دعا ہے وہ اماں عائشہ نے سیکھی، اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اماں عائشہ جو ہماری امت کی ماں ہے، امہات المومنین ہے، وہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کے اوپر گئی اور چند عربی کے اندر اشعار بھی پڑھے۔ تو اس روایت سے یہ جواز ملتا ہے کہ قبروں کی عورت بھی زیارت کر سکتی ہے، ایک حد تک کثرت سے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو عورتیں اگر زیادہ تنگ کرے تو ان کو قبرستان لے جایا کرو، تاکہ ان کی بدماشی میں بھی تخفیف ہو اور ان کو عذاب قبر دیکھ کر اپنی موت بھی یاد آ جائے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔